یہ کوئی عام آدمی نہیں، شہنشاہ ہندوستان ہے، اس خون کا آخری قطرہ کہ جس نے کبھی دنیا کی سب سے امیر سلطنت پر راج کیا تھا، وہ کہ جن کے سامنے انگریز سر جھکا کر آتے تھے، اجازت کی بھیک مانگتے تھے، لیکن اس خاندان کا یہ آخری چشم و چراغ آج انہی انگریزوں کے سامنے اپنی جان کی امان مانگ رہا ہے۔ یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہیں، بے وطن، بے حال، لیکن کیوں؟ آخر مغلوں کو ایسی ذلت اور بے بسی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یہ انگریزوں کی کوئی سازش تھی، اپنوں کی غداری، یا پھر کچھ اور؟ مغلوں کو باہر کے دشمنوں نے ہرایا یا اندر ہی کچھ ایسا تھا جس نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا؟ آج ہم دریچہ پر بتائیں گے مغل سلطنت کے عروج اور ان کے زوال کی کہانی۔ آج ان کے کارناموں کی تعریف بھی ہوگی، اور دل تھام کر بیٹھیے گا، یہ تنقید بھی ہوگی اور بڑی سخت ہوگی۔ مغلیہ سلطنت کی کہانی کسی بڑی عظیم فتح سے نہیں، کسی جشن سے نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے شہزادے کے آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام تھا بابر۔ تاریخ تو اسے مغل سلطنت کا بانی کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک مہاجر تھا، بس۔ اس کی رگوں میں دو بہت بڑے فاتحین کا خون تھا، باپ کی طرف سے تیمور لنگ اور ماں کی طرف سے چنگیز خان، لیکن اس کے نصیب میں زمین کا ایک ٹکڑا تھا ہی نہیں۔ لیکن کیوں؟ بابر نے تو ہندوستان فتح کر لیا تھا، ہم اس کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بابر کی منزل کبھی دلی تھا ہی نہیں، اس کا جنون تو سمرقند تھا، اپنے پردادا تیمور کا شہر سمرقند۔ اس نے 3 بار، جی ہاں 3 بار سمرقند فتح کیا، اور تینوں بار اسے یہ شہر چھوڑنا پڑا، کبھی ازبکوں کے ہاتھوں ہار کر تو کبھی کسی وجہ سے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں میں چھپتا پھر رہا تھا، اور اس کے ساتھ صرف اس کے کچھ وفادار لوگ تھے، بس۔ بابر کی ایک مزے کی عادت تھی، وہ اپنی ڈائری لکھتا تھا، جو بعد میں دنیا کے سامنے آئی تزک بابری کے نام سے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ میں ایک سے دوسری جگہ ایسے بھٹک رہا ہوں جیسے کوئی گیند ہے۔ شمال کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے، تو مایوس ہو کر اس نے جنوب کی راہ لی۔ فوجی لحاظ سے ایک جینیس بندہ تھا، اس لیے کابل فتح کر لیا اور ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی، اور یہیں سے اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ سفر اس نے شوق سے نہیں کیا تھا، سمجھیں، یہ بابر کی مجبوری تھی، یہ اس کا پلان بی تھا، کیونکہ اسے زندہ رہنے کے لیے کوئی ملک تو چاہیے تھا۔ خیر، زندہ تو بندہ کہیں بھی اور کسی بھی حال میں رہ سکتا ہے، لیکن ایمبیشیس لوگوں کا دماغ ذرا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو بابر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اپریل 1526 میں وہ دلی کے قریب پانی پت کے میدان میں موجود تھا۔ جی ہاں، بابر ہندوستان کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، اور یہاں اس کا مقابلہ تھا سلطان دلی ابراہیم لودھی سے۔ کہتے ہیں بابر کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے، اور سامنے 2 گنا بلکہ شاید 3 گنا بڑا لشکر تھا۔ حتیٰ کہ تزک بابری میں تو بابر لکھتا ہے ابراہیم کا لشکر 1,00,000 کا تھا، ہوگا نہ بھی ہو تو اس کے پاس جنگی ہاتھی ضرور تھے۔ سمجھیں، اپنے زمانے کے ٹینک جن کے سامنے بابر تو کیا بڑے بڑے گھوڑ سوار تک نہیں ٹک پاتے تھے، لیکن بابر کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ہندوستانیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک گیم چینجر ٹیکنالوجی، گن پاؤڈر یعنی بارود۔ بابر عثمانیوں سے بڑا امپریس تھا اور انہی کی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لایا تھا۔ بابری لشکر میں توپیں بھی تھیں اور بندوقیں بھی، یہی اس کا سیکرٹ ویپن تھا۔ جب کئی دن کے انتظار کے بعد بالآخر جنگ شروع ہوئی اور لودھی کے ہاتھی آگے بڑھے، تو بابر نے ایک اشارہ کیا۔ ہندوستان میں پہلی بار وہ آواز گونجی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی، توپوں کی گھنگھرج جیسے سور پھونک دیا گیا ہو۔ دھماکوں اور دھوئیں نے ہاتھیوں کو پاگل کر دیا۔ وہ جانور جو بابر کی فوج کو کچلنے آئے تھے، الٹے پاؤں اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لودھی کی فوج کچھ گھنٹوں میں لاشوں کے ڈھیر میں بدل گئی یا پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ صرف آدھے دن میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اپنے وطن میں ناکام ہونے والا، بار بار ہارنے والا بابر ایک نئے ملک میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی، مغل ایمپائر۔ لیکن ایک مزے کی بات، انہوں نے کبھی خود کو مغل نہیں کہا۔ اصل میں مغل فارسی زبان میں منگول کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں انہیں مغل اس لیے کہا گیا کیونکہ سینٹرل ایشیا سے آنے والے ترکی بولنے والے ہر فوجی اشرافیہ کو مغل ہی کہا جاتا تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ مغلوں نے کبھی خود کو مغل نہیں کہا، وہ اپنے آپ کو تیموری کہتے تھے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد مغل یعنی تیموری حکومت بن گئی، تو اب بابر کو سکون مل گیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ یہی اس کی کہانی کا عجیب کنٹراڈکشن ہے کہ بابر کو ہندوستان بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے نہ یہاں کے لوگ پسند آئے، نہ گھوڑے، نہ پھل، نہ کھانے، نہ موسم، نہ کچھ اور۔ لیکن پسند آیا یا نہیں، بابر واپس نہیں گیا۔ اب دلی بابر کا تھا، آگرہ بابر کا تھا، جنہیں فتح کرنا تو شاید آسان ہو، لیکن ان پر قبضہ برقرار رکھنا بڑا ہی مشکل۔ مارچ 1527 میں راجپوت راجہ رانا سانگا دلی پہنچ گیا۔ وہی رانا سانگا جس نے کبھی بابر کو دعوت دی تھی کہ وہ ابراہیم لودھی پر اٹیک کرے، شاید اس لیے کیونکہ دلی سلطنت کے زمانے میں تو اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ نئے نئے مغل جن کا اپنا یہاں رہنے کا دل بھی نہیں تھا، انہیں ہرانا بہت آسان لگتا تھا۔ شاید یہی سوچ کر رانا سانگا نے بابر کو لودھی پر حملے کی دعوت دی، لیکن جب قبضہ ہو گیا تو وہی سب سے بڑا مخالف بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی راجپوت کنفیڈریشن نے 1,00,000 کا لشکر جمع کر لیا، اس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کو دیکھ کر دہشت ہوتی تھی۔ بابر خود اتنا گھبرا گیا کہ اس نے شراب پینے سے ہی توبہ کر لی، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کامیابی ملی تو ہر مسلمان کا ٹیکس معاف کر دوں گا۔ جی ہاں، یہ وہی بابر تھا جو کہتا تھا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی بابر عیش میں لگے رہو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی۔ لیکن اب توبہ طائب والا بابر آگے آیا۔ کھانوا کی جنگ میں اس کا رانا سانگا سے مقابلہ ہوا اور خوب ہوا۔ یہاں بھی بابر کا توپ خانہ ڈیسائسو فیکٹر بنا۔ بابر پھر جیت گیا۔ اس نے تخت دلی کے 2 بڑے دعوے داروں کو ختم کر کے ثابت کر دیا کہ اب دلی صرف اس کا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ زیادہ عرصے دلی پر راج نہیں کر پایا۔ اس عظیم کامیابی کے صرف 3 سال بعد دسمبر 1530 میں وہ مر گیا، صرف 47 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد بادشاہ بنا بابر کا لاڈلا بیٹا ہمایوں۔ جیسے تیمور جیسے جابر بادشاہ کی اولاد بہت ہی مختلف مزاج کی تھی، بالکل ویسے ہی بابر کا بیٹا بھی اس سے بالکل الگ تھا۔ سمجھے، وہ تو بادشاہت کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ بہت شریف، نرم دل اور ذرا وہمی قسم کا بندہ۔ اسے تو پالیٹکس سے زیادہ ستاروں کی چالوں میں انٹرسٹ تھا، اور ہندوستان پر گرپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا دماغ فوجی انداز سے چلتا ہو۔ شاید اس لیے وہ سلطنت سنبھال نہیں پایا، کیونکہ اس کا مقابلہ ہندوستان کے سب سے ذہین بندے سے ہو گیا، شیر خان عرف شیر شاہ سوری سے، ایک افغان لیڈر جس نے مغلوں کو ہندوستان سے نکال باہر کر دیا۔ چوسا اور قنوج کی جنگوں میں ہمایوں کی فوج ایسی ہاری کہ بڑی مشکل سے اس کی جان بچ سکی۔ سلطنت ختم ہو گئی، 1-2 سال کے لیے نہیں، 15 سالوں کے لیے، یعنی آج کل کی جمہوری حکومتوں کے 3 ادوار کے برابر۔ یہ مغل ہسٹری کا بڑا ہی شرمناک چیپٹر تھا۔ ان کا بادشاہ بھاگ رہا تھا، راجستھان کی گرمی میں، سندھ کے صحراؤں میں۔ نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ تخت، اور نہ ہی حکومت۔ نہ وہ کابل جا سکتا تھا، نہ کہیں اور، کیونکہ کوئی اسے اپنے پاس دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی اس زمانے کی ریالٹی۔ خود کو جنگ کے میدان میں ثابت کرو، ورنہ تمہارا بھائی بھی اپنا نہیں ہے۔ تو اسی بھاگ دوڑ میں سندھ کے ریگستان میں امر کوٹ کے مقام پر ہمایوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا اکبر۔ جی ہاں، اکبر کسی محل میں نہیں، دربدری میں، جلا وطنی میں، گمنامی میں پیدا ہوا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا، اکبر اعظم کہلائے گا۔ خیر، یہ وقت تو جب آئے گا تب آئے گا۔ ابھی تو ہمایوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی امید تھی، پڑوسی ملک ایران، جہاں تب صفوی ایمپائر کا راج تھا۔ وہاں کے بادشاہ طہماسپ نے ہمایوں کو پناہ دی، لیکن کہتے ہیں بڑی بھاری قیمت لی۔ اسے کہا گیا وہ اپنا مسلک بدل لے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ صفوی حکومت ایسی ہی تھی۔ بتائیں گے آپ کو صفوی ایمپائر کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں۔ تو ہمایوں نے مسلک بدلا یا نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اسے ایرانی مدد ضرور ملی۔ ہمایوں کی دوبارہ انٹری ہوئی، اس نے اپنے بھائیوں کو ہرایا اور قندھار اور کابل واپس لیے، پھر دلی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے 15 سال لگ گئے۔ 1555 میں جا کر وہ دوبارہ تخت دلی پر بیٹھا، جب شیر شاہ بلکہ اس کا بیٹا سلیم شاہ بھی مر چکا تھا۔ جو بھی تھا، ایک لمبے وقفے کے بعد مغل سلطنت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لیکن قسمت دیکھیں، اتنی محنت اور کوشش کے بعد اتنی ذلت
اور مشکل جھیلنے اور اتنی جنگیں لڑنے کے بعد جب ہمایوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو اسے صرف 6 مہینے ملے۔ ایک شام وہ اپنے کتب خانے یعنی لائبریری میں گرا اور اسے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ 3 دن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ہمایوں چلا گیا اور پیچھے ایسا ہندوستان چھوڑ گیا جہاں اس کے 13 سال کے بیٹے اکبر نے حکومت کرنا تھی، جس نے مذہب، سیاست اور کلچر میں ایک نیا اور کنٹروورشل دور شروع کیا۔ مغل سلطنت کا دوسرا جنم ہوا، لیکن ابھی وہ مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر یتیم ہو گئی۔ ہمایوں کے اچانک انتقال کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ سوریہ امپائر کے ایک ہندو جنرل ہیمو بقال نے دلی پر قبضہ کر لیا اور ہیم چندر وکرم آدتیہ کے نام سے شاہ ہندوستان بن گیا۔ مغل فوجیں اب دربدر تھیں، بھاگ رہی تھیں۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کابل واپس چلو، ہندوستان ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے بھاگنے سے انکار کر دیا، خان خانان بہرم خان، مغلوں کا ملٹری کمانڈر اور 13 سال کے اکبر کا سرپرست۔ اس نے شہزادے کو ساتھ لیا اور پوری فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں آ گیا، وہی میدان جہاں بابر نے ابراہیم کو ہرا کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہیں پر نومبر 1556 میں اب فیصلہ ہونے والا تھا کہ مغل باقی رہیں گے یا نہیں۔ پھر ہوئی پانی پت کی دوسری جنگ، وہ جنگ جو شاید تلوار سے نہیں قسمت سے جیتی گئی۔ ہوا یوں کہ ہیمو کی فوج تباہی مچا رہی تھی، جیت کے قریب تھی، مغلوں کے قدم اکھڑنے والے تھے کہ اچانک ایک تیر سیدھا آ کر ہیمو کی آنکھ میں لگ گیا۔ یہ تیر کس نے مارا، کہاں سے آیا، کسی کو پتہ نہیں۔ بس اس کے فوجیوں نے دیکھا کہ بادشاہ بے ہوش ہو کر گر رہا ہے تو بھگدڑ مچ گئی، جیت ہار میں بدل گئی، اور یوں اکبر، جسے کل تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اب ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے سمجھ آتا گیا کہ اگر ہندوستان پر راج کرنا ہے تو وہ پردیسی بن کر نہیں رہ سکتا، اسے ہندوستانی بننا پڑے گا۔ تو اکبر نے پالیسی بدل لی، تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور سیاست کا خنجر نکال لیا۔ راجپوتوں کو ہرانے کے بجائے ان سے رشتہ داریاں بنا لی، وہاں شادیاں کر لیں، ان کی شہزادیوں کو مغلوں کی ملکہ بنا لیا۔ اس ایک چال سے ہندوستان کا مزاج ہی بدل گیا، یہاں کے جنگجو ہی مغلوں کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ اب مغل امپائر صرف مسلمانوں کی نہیں، پورے ہندوستان کی سلطنت تھی۔ چلیں بات یہاں تک رہتی بھی تو کافی تھا، لیکن بھائی اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی نشہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ اکبر نے اپنی سلطنت کو جوڑنے کے لیے مذہب کو ہی توڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر سب کا مذہب ایک ہو جائے تو میرا اقتدار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، بابر اور ہمایوں سے بالکل مختلف مزاج کا بندہ تھا۔ شروع میں بڑا مذہبی مزاج رکھتا تھا، لیکن درباری مولویوں کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ شک پیدا ہو گیا۔ درباری مولوی چاہتے تو اسے سنبھال سکتے تھے، لیکن الٹا انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک نیا دین ہی ایجاد ہو گیا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ ایک ایسا کاکٹیل جس میں اسلام، ہندو مت، مسیحیت اور بدھ مت سب شامل تھے۔ کیا اکبر نے واقعی کوئی نیا دین ایجاد کیا تھا، یا وہ مسلمانوں میں روشن خیالی، اعتدال پسندی کا پہلا علمبردار تھا؟ کچھ ہسٹورینز تو کہتے ہیں دین الہی کا نام تو کبھی اکبر کے دربار میں لیا تک نہیں گیا، لیکن یہ اس کی پالیسی ہی تھی، جس کا نام ہو یا نہ ہو، بالآخر ایک نیا مذہب ضرور تھی۔ یہ ہندوستان جیسے کئی مذہب رکھنے والے ملک میں سب کو خوش رکھنے کی پالیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ریاست کے لیے مذہب قربان کرنے کی حرکت یہ کبھی بد سے بدترین مسلمان حکمران نے نہیں اپنائی، اور لوگ تو حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، جب اشرافیہ کا دین ہی ایسا ہو جائے تو اندازہ لگا لے کہ نیچے کیا حال ہوا ہوگا۔ بہرحال اکبر نے تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم جہانگیر کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ اکبر کی پالیسیوں کی وجہ سے جنگوں کا زمانہ گزر چکا تھا، اب آرٹ کا دور تھا، اور ہاں، انصاف کا بھی۔ جہانگیر نے اپنے محل کے باہر ایک بڑی زنجیر لٹکا دی، جسے زنجیر عدل یعنی چین آف جسٹس کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی فریادی دن ہو یا رات یہ زنجیر کھینچ کر سیدھا بادشاہ سے انصاف مانگ سکتا تھا۔ سمجھے، یہ اس زمانے کا سٹیزنز پورٹل تھا، شہنشاہ ہند تک پہنچنے کی ڈائریکٹ ہاٹ لائن۔ اب انصاف ملتا تھا یا نہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جتنا امن اس دور میں تھا، لگتا یہی ہے
کہ زنجیر اپنا کام کر رہی تھی۔ بہرحال جہانگیر کے اس دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس وقت تو بالکل چھوٹا سا معمولی سا لگتا تھا، لیکن اس نے بعد میں مغلوں کی قبر کھود دی۔ یہ 1615 تھا جب جہانگیر کے دربار میں ایک گورا حاضر ہوا، نام تھا تھامس رو۔ یہ برطانیہ کے بادشاہ کا سفیر تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ جہانگیر جیسا بادشاہ جس کے نام کا مطلب ہی دنیا کو فتح کرنے والا تھا، وہ بھلا ایک چھوٹے سے سوداگر سے کیا خطرہ فیل کرتا؟ اس نے بے پرواہی کے ساتھ انگریزوں کو کاروبار کی اجازت دے دی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تاجر نہیں، دیمک ہے جو پورے ہندوستان کو چاٹ لے گی۔ وہ ٹریڈ ایگریمنٹ پر نہیں بلکہ آنے والی نسل کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر رہا ہے۔ یہ مغلوں کا سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ انہوں نے سمندر پار سے آنے والے اس خطرے کو پہچانا ہی نہیں۔ بہرحال جہانگیر کے بعد آیا شاہ جہاں اور مغل اپنی پیک پر پہنچ گئے۔ سمجھے، یہ ہندوستان کی گولڈن ایج تھی، وہ دور جب ہندوستان واقعی سونے کی چڑیا بن گیا تھا۔ یورپ کے بادشاہ ہندوستان کی دولت کے قصے سن کر رال ٹپکاتے تھے۔ شاہ جہاں نے اس دولت سے وہ کام کیے جو آج تک دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ اس نے تاج محل بنوایا، اپنی ملکہ کی یاد میں محبت کی وہ نشانی جسے دیکھ کر آج بھی دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر لال قلعہ، جامع مسجد، شالامار باغ، پھر اس نے تخت طاؤس بھی بنوایا۔ دنیا جہاں کے قیمتی ہیرے اس کے خزانے میں تھے، کوہ نور سے دریائے نور تک۔ اس کی تعمیرات شاندار تھی، خزانے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے تھے۔ لیکن پھر وہی تاریخ کا پرانا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ شاہ جہاں 30 سال حکومت کرنے کے بعد جب بوڑھا ہوا تو اس کے اپنے ہی بیٹوں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے لیکن تخت تو ایک ہی تھا۔ سب سے بڑا بیٹا دارا شکو باب کا لاڈلا تھا، جبکہ سب سے قابل تھا اورنگزیب۔ شاہ شجاع اور مراد بخش بھی تھے، اور ہوا یہ کہ باب کی زندگی میں ہی یہ بیٹے آپس میں لڑ پڑے۔ باب بڑے بیٹے کے ساتھ تھا اور باقی سب اورنگزیب کے ساتھ، اور سامو گڑھ کے میدان میں جب سب کا مقابلہ ہوا تو اورنگزیب جیت گیا۔ اس نے اپنے باپ شاہجہاں کو قلعہ آگرہ میں نظر بند کر دیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال گزارے۔ یہاں وہ کھڑکی سے تاج محل کو حسرت سے دیکھتا تھا۔ یہ عبرت کا مقام تھا، جس باپ نے بیٹوں کو لڑنے سے نہیں روکا، آخرکار خود ان کی لڑائی کا نشانہ بن گیا۔ یوں شاہجہاں کے بعد تخت پر بیٹھا وہ بندہ جسے تاریخ یا تو ولی کہتی ہے یا ولن، مغلوں کا آخری عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، جس نے سلطنت کو اس عروج پر پہنچا دیا جہاں سے صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا، زوال کا راستہ۔ سن 1658 تخت طاؤس پر اب وہ شخص بیٹھا تھا جس نے اپنے باپ کو قید کیا اور اپنے تینوں باغی بھائی بھی قتل کروائے۔ جی ہاں، اورنگزیب عالمگیر، تاریخ کا سب سے مس انڈرسٹوڈ کنگ، ایک ایسا بادشاہ جس کو مرے ہوئے بھی آج 300 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ اب بھی زندہ ہے۔ آج کی ہسٹری کی کتابوں میں، میڈیا میں، خبروں میں، سیاست میں، انڈیا میں اسے آج بھی ایک ظالم ہندو دشمن اور مندر توڑنے والا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ انگریزوں کا پھیلایا ہوا نیریٹو ہے یا ہندوتو کے پیروکاروں کا پروپیگنڈا؟ آئیں سچ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر اورنگزیب اتنا ہی ہندو دشمن تھا تو اس کی فوج میں ہندو جرنیلوں کی تعداد اکبر سے بھی زیادہ کیوں تھی؟ اورنگزیب کے دور میں تو مغل ایڈمنسٹریشن کا تقریباً 33% ہندو تھا، جو پوری مغل ہسٹری میں سب سے زیادہ تھا۔ ایک اور بات، کہا جاتا ہے اس نے مندر توڑے۔ ہاں توڑے، لیکن کون سے؟ صرف وہ جہاں اس کے خلاف بغاوت کے منصوبے بنتے تھے، جہاں سے کانسپریسیز جنم لے رہی تھیں۔ یہی اورنگزیب تھا جس نے درجنوں مندر اور گرودوارے بنوائے بھی، سرکاری جاگیریں اور زمینیں انہیں تحفے میں دیں، اور اس کام کے لیے جو فرمان جاری کیے وہ آج تک موجود ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اورنگزیب کسی مذہب کا دشمن نہیں تھا، وہ ریاست کے دشمن کا دشمن تھا، چاہے وہ اس کا اپنا بھائی ہو یا کوئی راجا ہو یا مذہبی رہنما۔ ریاست کی رٹ کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور خود پرسنلی اورنگزیب کیسا تھا؟ شاہجہاں تاج محل بنانے والا تھا، لیکن اورنگزیب ایسی کسی عیاشی کا قائل نہیں تھا۔ اس نے کچھ بنوایا بھی تو زیادہ تر مسجدیں، جن میں سب سے اہم اور نمایاں تھی لاہور کی بادشاہی مسجد۔ پرسنلی بھی اورنگزیب باقی تمام مغل بادشاہوں سے مختلف تھا۔ جس کے باپ دادا کے لیے شراب اور شباب عام سی چیز تھے، انہی کی اولاد میں اورنگزیب جیسا درویش اور سادہ آدمی بھی آیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے بھی وصیت کی کہ میری قبر پر کوئی مقبرہ نہ بنایا جائے،
اسے کچا رکھا جائے۔ وہ اہم مغل بادشاہوں میں سے واحد ہے جس کا کوئی مقبرہ نہیں ہے، مزار نہیں ہے۔ پھر وہی تھا جس نے قانون کی حکمرانی کے لیے اسلامی قوانین ترتیب دی ہے، جنہیں فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی باتیں لوگوں کو پسند نہیں ہوں گی۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن اکبر بھی نہیں پسند۔ خامی تو ہر بادشاہ میں ہوتی ہے، خود بادشاہت سب سے بڑی برائی ہے، تو اس میں مزید اچھائی کیا اور برائی کیا؟ تو اورنگزیب کے دور میں مغل امپائر اپنی پیک پر پہنچی۔ سمجھیں، یہ ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا ہندوستان تھا، تقریباً پورا ہندوستان اس کے قدموں میں تھا، واقعی سپر پاور بن چکا تھا۔ ملیٹریلی تو ہندوستان میں کوئی طاقت مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ملک سے باہر اکنامکلی بھی پوری دنیا میں کوئی اس کو ٹکر کا نہیں تھا۔ دنیا کی 1/4 سے زیادہ اکانومی مغل انڈیا کے پاس تھی، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں اس عظیم بادشاہ سے ایک عظیم غلطی ہوئی۔ اورنگزیب نے سلطنت کو اتنا پھیلا دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ اب اسے سنبھالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا۔ اسے آج کی زبان میں اسٹریٹجک اوور اسٹریچ کہتے ہیں۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کے آخری 26 سال، جی ہاں 26 سال، ساؤتھ انڈیا میں جنگوں میں لگا دیے۔ وہ دارالحکومت دلی سے، آگرہ سے دور رہا۔ اپنے آبسیشن کو اس نے اتنا ٹائم دے دیا کہ سلطنت بچانے کا ٹائم ہی نکل گیا۔ نتیجہ، شمال میں انتظامیہ کمزور پڑ گئی۔ مضبوط بادشاہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن بڑھتی چلی گئی، جاگیردار طاقتور ہوتے چلے گئے، اور سب سے اہم بات کہ مسلسل جنگوں سے مغل خزانہ خالی ہو رہا تھا۔ سونے کی چڑیا اب ہانپ رہی تھی۔ مراٹھے شیواجی کی قیادت میں ایک گوریلا وار لڑ رہے تھے، ایک ایسی جنگ جس کا علاج اورنگزیب کی بڑی فوج کے پاس بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، آپ توپ سے مکھی نہیں مار سکتے، اور اورنگزیب یہی کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ 1760 میں تقریباً 50 سال حکومت کرنے کے بعد اورنگزیب بستر مرگ پر تھا، اور شاید یہاں اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو آخری خط لکھے، ان میں ہمیں ایک عجیب مایوسی نظر آتی ہے۔ لکھا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان اقتدار کی لڑائی نہ ہو، لیکن پھر بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بہت خون ریزی ہوگی۔ یہ ایک ٹائٹن کا اعتراف شکست تھا۔ 90 سال کی عمر میں اورنگزیب کا انتقال ہو گیا، اور اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی سمجھے مغل سلطنت کے عروج کا سورج بھی ڈوب گیا۔ اس زوال کی وجہ کیا تھی؟ کیا اورنگزیب کے بیٹے نالائق تھے، یا مغل سسٹم میں کوئی خرابی تھی؟ آئیں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں، وہ غلطیاں دیکھتے ہیں جنہوں نے عروج کے بعد ہندوستان کو غلام بنا دیا۔ اورنگزیب کے بعد اچانک سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، لیکن نہیں، یہ اچانک نہیں ہوا تھا۔ یہ صدیوں پرانی بیماریاں تھیں جو اندر ہی اندر پل رہی تھیں، لیکن اب سامنے آ گئی تھیں۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انگریز بڑے چالاک تھے، ان کی ٹیکنالوجی بہتر تھی، یا پھر ہمارے اندر ہی غدار پیدا ہو گئے تھے۔ جو کچھ ہوا انہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب بھی سچ ہے، لیکن پورا سچ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغلوں نے اپنی پیک کے زمانے میں کچھ ایسی تاریخی غلطیاں کی جس نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دیں۔ اگر یہ مسٹیکس نہ ہوتی تو شاید حالات اس لیول تک نہ جاتے۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی دی آئیڈیالوجیکل ویکیوم، یعنی نظریاتی خلا۔ ذرا مسلم ورلڈ کے نقشے کو غور سے دیکھیں۔ عرب فاتح جہاں بھی گئے، مصر، شام، ایران، شمالی افریقہ، جہاں بھی گئے، انہوں نے صرف زمین فتح نہیں کی، دل بھی جیتے۔ وہ علاقے یا تو 100% یا میجورٹی مسلم ایریاز بن گئے۔ وہاں کی زبان، کلچر، سوچ، سب کے سب اسلام کے سانچے میں ڈھل گئی۔ لیکن ہندوستان میں کیا ہوا؟ غوریوں سے لے کر مغلوں تک تقریباً 800 سال یہاں مسلمانوں نے راج کیا۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو اتنے لمبے عرصے تک کسی جگہ پر حکمران رہی ہو لیکن پھر بھی منورٹی رہ جائے۔ لیکن جب مغل آئے، جب عروج پر پہنچے، جب زوال کو آئے اور جب ختم ہوئے، مسلمان اقلیت میں تھے، اقلیت میں ہی رہے اور آج تک ہیں۔ کیوں؟ جواب بہت کڑوا ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ مغلوں نے ایز اے اسٹیٹ اسلام پھیلانے کی کبھی کوئی منظم اور سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلوار کے زور پر پھیلائیں۔ اسلام نہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور نہ پھیل سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میدان تو تیار کریں کہ جس میں اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ آپ کہیں گے بادشاہتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، ان کی پریورٹی دین نہیں، صرف اور صرف ریونیو حاصل کرنا تھی بس۔ نہیں بھائی، جہاں بادشاہ کا نام جمعے کے خطبے میں لیا جاتا ہے، جہاں اسے ذل الہی کہا جاتا ہے، وہ ریاست دین کی تبلیغ کا کوئی نظام نہ بنائے، یہ بہت بڑی غفلت ہے، کوتاہی ہے،
بلکہ جرم ہے۔ مغل بادشاہوں میں تو اکبر نے حد ہی کر دی، ریاست کو جوڑنے کے لیے دین الہی کا شوشہ چھوڑ دیا، یعنی حکومت مسلمانوں کی اور اسلام کی ہی جڑیں کمزور کرنے لگ گئی۔ جب تک اورنگزیب آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، سماج میں اتنی بڑی خلیج پیدا ہو چکی تھی، اسے ختم کرنا اورنگزیب تو کیا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر مغل بادشاہ ریاست کی طاقت اور وسائل کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرتے تو شاید آج بر صغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ان کی سب سے بڑی نظریاتی ناکامی تھی۔ دوسری غلطی، انہوں نے سمندر سے مکمل طور پر غفلت برتی۔ یہ مغلوں کی سب سے حیرت انگیز بلکہ میں کہوں گا احمقانہ حد تک بیوقوفی تھی۔ وہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، پہاڑوں اور میدانوں کے بادشاہ تھے، شاید اسی لیے ان کا دماغ بھی لینڈ لاک تھا۔ خود ہندوستان کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، یہاں کے لوگ بھی اپنی سرزمین سے باہر نکلنے کے عادی نہیں تھے۔ تو نہ مغل اور نہ ہی لوکلز یہ سمجھ پائے کہ دنیا بدل رہی ہے، اب خطرہ درہ خیبر سے نہیں آئے گا بلکہ وہ سمندر کے راستے سے آ رہا ہے۔ واسکو ڈی گاما ہندوستان پہنچ چکا تھا، انگریز، فرینچ، ڈچ، پرتگالی سب ہندوستان کے راستے آئے۔ یورپ نیول سپر پاور بن رہا تھا، لیکن مغل اکبر سے لے کر اورنگزیب تک دنیا کے امیر ترین بادشاہوں نے کبھی اپنی نیوی بنانے کا سوچا ہی نہیں۔ اور تیسری اور سب سے خطرناک غلطی، اقتدار پانے کے لیے جنگل کا قانون۔ دنیا کی ہر کامیاب سلطنت کا ایک قانون ہوتا ہے کہ بادشاہ کے بعد کون آئے گا، بڑا بیٹا یا جسے بادشاہ چنے وہ۔ لیکن مغلوں کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں تھا، ان کا آئین صرف ایک جملے پر مشتمل تھا، تخت یا تختہ۔ بادشاہت کے نظام میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، باپ کا احترام، بھائی کی محبت، بیٹوں سے شفقت، یہ سب ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہت میں تو سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر بادشاہ کے مرنے کے بعد بلکہ اس کے مرنے سے پہلے ہی ایک خوفناک سول وار شروع ہو جاتی، سلطنت 2، 3 یا 4 حصوں میں بڑھ جاتی۔ ملک کے بہترین شہزادے، بہترین جنرل اور بہترین سپاہی جو دشمن کے خلاف استعمال ہونے چاہیے تھے، آپس میں لڑ کر مر جاتے، خزانہ خالی ہو جاتا، انتظامیہ رک جاتی، عوام کا اعتماد اٹھ جاتا۔ خود سوچیں، اگر اقتدار پرامن انداز میں منتقل نہ ہو، ٹرانسفر آف پاور 2 سال، 5 سال، 6، 8 یا چلے 30-40 سال بعد بھی اسی طرح ہو تو کیا ہوگا؟ وہی جو مغل دور میں ہوا۔ جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی، جہانگیر کے بیٹے خسرو نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اورنگزیب اس نے تو حد ہی کر دی، باپ کو قید اور تینوں بھائیوں کو قتل کر کے ہی دم لیا۔ یہ ایک خونی چکر تھا جو کبھی نہیں رکا، اور اس سسٹم نے ہر رشتے کو زہر آلود تو کیا ہی، لیکن خوف کا ایک ماحول بھی جنم دیا۔ بادشاہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا، بیٹا باپ سے ڈرتا تھا، اور تو اور وزیر دوسرے وزیر سے خوف کھاتا تھا۔ اس ماحول نے پوری مغل اشرافیہ کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ تو جب گھر کے اندر آگ لگی ہو تو باہر والے تو فائدہ اٹھائیں گے ہی۔ مغل سلطنت باہر سے ایک تناور درخت لپی تھی، بہت مضبوط، بہت شاندار، لیکن یہ 3 غلطیاں اسے اندر دیمک کی طرح کھا چکی تھیں۔ اور جیسے ہی اورنگزیب کی آنکھ بند ہوئی تو اس کھوکھلے درخت کو گرانے کے لیے طوفان آ گیا، باہر سے نہیں، اندر سے بھی اٹھنے والا طوفان۔ لڑائی پر لڑائی نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ سب سے اچھی نوکری مرسنری کی ہو گئی، یعنی کرائے کے قاتل کی۔ ہندوستان میں نیا کلچر تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا جس کا پیسہ اس کا سپاہی۔ ہم اکثر جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہم پر قبضہ کر لیا، لیکن سچ یہ ہے کہ انگریزوں نے ہمیں فتح نہیں کیا، انہوں نے ہمیں خرید لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہندوستان کا سپاہی ریاست کے لیے نہیں لڑتا تھا، وہ تنخواہ کے لیے لڑتا تھا۔ یہاں تو غالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ یعنی غالب تک شاعری میں عزت محسوس ہی نہیں کرتے، وہ تو سپاہ گری پر فخر کرتے ہیں۔ یہ سپاہ گری کیا تھی؟ ہمیں کون زیادہ پیسے دے گا، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کا آقا مغل ہے، مراٹھا ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے یا کوئی گورا ہے، بس شرط صرف ایک تھی، پیسہ ٹائم پر ملنا چاہیے۔ اور جب معاملہ وقت پر پیسے دینے کا ہو تو اس زمانے میں نمبر 1 تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مغل خزانہ خالی ہو چکا تھا، بادشاہوں کے پاس سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ بغاوت کر رہے تھے، اپنے ہی جرنیلوں کو لوٹ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف انگریزوں کا بنایا ہوا کارپوریٹ کمپنی کا سسٹم پکا تھا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو سپاہی کو تنخواہ مل جاتی تھی، وردی ملتی تھی، راشن ملتا تھا۔ نتیجہ، ہندوستان کے بہترین لڑاکا
پوربیا، روہیلے، راجپوت، گورکھے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ذرا اس آئرنی کو دیکھیں تو صحیح کہ انگریزوں نے ہندوستان کو ہندوستانیوں کے ذریعے ہی فتح کر لیا۔ ان کی فوج میں 90% سپاہی دیسی تھے۔ ہمارے اپنے لوگ چند سکوں کے بدلے اپنی اور ہماری آزادی کا سودا کر رہے تھے۔ تب کسی ہندوستان کا، کسی پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف نمک حلالی کا کانسیپٹ تھا، اور یہ نمک کمپنی دے رہی تھی۔ لیکن بکاؤ مال صرف سپاہی نہیں تھے، بڑے بڑے نواب اور وزیر بھی سیل پر لگے ہوئے تھے۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ، جنہیں لیسر مغلز کہا جاتا ہے، بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ، فرخ سیل، بادشاہ نہیں تھے، کٹھ پتلیاں تھیں۔ بس اصل طاقت ان کے وزیروں کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جسے چاہتے تخت پر بٹھاتے، جسے چاہتے ہٹا دیتے۔ بادشاہت تک ایک تماشا بن چکی تھی۔ اس افراتفری کو دیکھ کر سلطنت کے مضبوط وزیروں نے فیصلہ کیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اپنی اپنی کشتیاں الگ کر لو۔ نظام الملک آصف جاہ، جو مغلوں کا سب سے قابل وزیر تھا، دلی چھوڑ کر دکن چلا گیا اور حیدرآباد میں ایک الگ ریاست بنا لی۔ سعادت خان، اس نے اودھ میں اپنی دکان سجا لی۔ بنگال، میسور، مراٹھے سب الگ ہو گئے۔ اب ہندوستان ایک ملک نہیں رہا تھا۔ وہ ویسے بھی کبھی ایک ملک نہیں تھا، لیکن مغلوں نے اسے جوڑ دیا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ اب سب الگ الگ ہو رہے تھے اور آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ مراٹھے مغلوں سے، نظام مراٹھوں سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، اور انگریز وہ سائڈ پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے، انہیں ہتھیار بیچتے اور آخر میں دونوں کو نگل لیتے۔ یہی ان کی کلاسک پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تقسیم انگریزوں نے نہیں کی تھی، تقسیم ہم نے خود ہی کی تھی۔ انہوں نے بس اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن ان سے پہلے ایک اور موقع پرست نے بھی موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کیا۔ ایک ایسا طوفان جس نے مغل سلطنت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ نام تھا نادر شاہ۔ یہ وہ مومنٹ تھا جب مغلوں کی عزت کا جنازہ اٹھ گیا۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اورنگزیب کی وفات کے صرف 12 سال بعد تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جو مغل تاریخ کا سب سے بڑا لطیفہ تھا، محمد شاہ رنگیلا۔ نام سے ہی سمجھ جائیں، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے حکمرانی چھوڑ دی تھی اور کلچر سنبھال لیا تھا۔ اسے خبر ملتی کہ دشمن سرحد پار کر چکا ہے تو وہ کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی دلی ابھی دور ہے۔ نشے میں رہتا، ناچ گانے میں مست رہتا، ہر وقت ہنسی مذاق، شعر و شاعری، راگ و رنگ۔ اس نے میوزک اتنا ہائی کر دیا کہ اس کی آواز میں آنے والے طوفان کی گھن گرج بھی دب گئی۔ سن 1739 میں ایران کا بادشاہ نادر شاہ ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ مغلوں کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، لیکن وہ آن پیپر تھی بس۔ کرنال کی جنگ میں یہ آرمی صرف 3 گھنٹے میں، جی ہاں، صرف 3 گھنٹے میں نادر شاہ کی فوج سے ہار گئی۔ محمد شاہ، جس نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی ہوگی، اب نادر شاہ کے سامنے سمجھے قیدی بن کر کھڑا تھا۔ یہ مغلوں کی ملٹری ڈیتھ تھی۔ وہ مغل جن کی کامیابی کی اصل وجہ ہی ان کی ملٹری مائٹ تھی، جنگ کے میدان میں سپیریورٹی تھی، ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ نادر شاہ دلی میں داخل ہوا، پھر اسی شہر میں قتل عام ہوا۔ ایک دن میں 30,000 لوگ مار دیے گئے، اور پھر مغلوں کے خزانے پر بھی جھاڑو پھیر دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لے گیا، شاہجہاں کا بنایا ہوا تخت طاؤس، دنیا کا مشہور ہیرا کوہ نور، اور اتنا سونا، اتنی چاندی اور جواہرات کہ اسے اٹھانے کے لیے سینکڑوں ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے بھی کم پڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نادر شاہ نے ایران جا کر 3 سال تک اپنے عوام سے ٹیکس نہیں لیا، کیونکہ اس نے ہندوستان سے اتنا لوٹ لیا تھا۔ تو یہ وہ دن تھا جب مغل سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ اب بادشاہ نہیں رہے تھے، بھکاری بن چکے تھے، اور یہ بہترین موقع تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے آگے بڑھنے کا۔ اس نے پہلے 1757 میں بنگال پر قبضہ کیا، پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو ہرایا، اور یوں ہندوستان کے گریٹ گیم کا باقاعدہ حصہ بن گئی۔ یہاں مغلوں کو ایک چانس ملا، بالکل ویسے ہی جیسے اسپین میں یوسف بن تاشفین نے مسلمانوں کو سنبھلنے کا آخری موقع دیا تھا، بالکل ویسی ہی ایک لائف لائن احمد شاہ ابدالی نے دی۔ 1761 میں انہوں نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو ہرایا، لیکن مغل اس چانس کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ان کا سسٹم اتنا گل سڑ چکا تھا کہ اب اس کے ریکور ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور بالآخر مغل مائٹ کا آخری پردہ بھی گر گیا۔ 1764 میں انگریزوں کے خلاف بکسر کی جنگ میں ہار کے ساتھ ہی مغل بادشاہ کا رول ختم ہو گیا۔ اب وہ صرف انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا۔ اس کا کام بس لال قلعے میں بیٹھنا، مشاعرے کروانا
اور اپنا وظیفہ وصول کرنا تھا، بس۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی بالآخر 1857 میں ختم ہو گیا، جب ہندوستان نے کمپنی راج کے خلاف بغاوت کر دی، جسے آج ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ سب نے بوڑھے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر بنایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سب کام بہت پہلے کرنے کے کام تھے۔ جب اتحاد دکھانے کا وقت تھا، مل بیٹھنے کی باری تھی، تو لڑ لڑ کر اپنی طاقت خود ہی ختم کر دی۔ اب جب گورے بہت پاورفل ہو چکے تھے، ان کے خلاف اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نہ ڈسپلن تھا، نہ جدید ہتھیار، اور نہ ہی کوئی ویژن۔ جنگ میں صرف جوش اور جذبہ کافی نہیں ہوتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جوش اور جذبہ آپ کو تبھی کام آئے گا جب ڈسپلن ہوگا، ماڈرن ویپنری ہوگی، جب ویژن بھی ہوگا۔ اس لیے وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ انگریزوں نے بغاوت کو بری طرح کچل دیا، اور کیونکہ بغاوت کا لیڈر ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس لیے سزا بھی مسلمانوں کو ہی زیادہ ملی۔ دلی کے ہر درخت پر ایک عالم یا سپاہی کی لاش لٹکا دی گئی، اور بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر وہ ظلم کیا گیا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ گوروں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں اور پوتوں کے سر کاٹ کر تھال میں سجا کر ناشتے کے طور پر پیش کیے، اور پھر شاہ کو جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے اور اپنی بے بسی کا نوحہ خود لکھا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ پہلا مغل بادشاہ بھی ہندوستان سے باہر دفن ہوا، اور آخری مغل بادشاہ بھی۔ 300 سال تک چلنے والی سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ لیکن کیا مغل واقعی ختم ہو گئے، یا وہ ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہماری زبان، ہمارے کھانوں، بلکہ ہمارے ڈی این اے میں بھی آج تک زندہ ہیں؟ مغل چلے گئے، لال قلعہ خالی ہو گیا، شہزادے فقیر بن گئے، لیکن کیا مغل واقعی ختم ہو گئے؟ نہیں۔ آج بھی جب ہم اردو بولتے ہیں تو مغلوں کی زبان ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بریانی یا قورمہ کھاتے ہیں تو ہم ان کا ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم شیروانی پہنتے ہیں تو ہم ان کا لباس پہن رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں صرف عمارتیں نہیں دی، انہوں نے ہمیں ایک تہذیب دی، ایک پہچان دی، جس کی بنیاد پر آگے چل کر برصغیر کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم الگ قوم ہیں۔ اگر مغل نہ ہوتے تو شاید آج برصغیر میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی بھی نہ ہوتی، وہی سیاسی شناخت جو پاکستان کی بنیاد بنی۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ لیکن ٹھہریے، ہم نے صرف ان سے خوبیاں ہی نہیں لی، ہم نے ان کی خامیاں بھی ورثے میں پائی ہیں۔ آج بھی ہمارے خون میں وہ مغل وائرس موجود ہے جس نے ادارے نہیں بنائے، صرف شخصیات بنائی، بادشاہ بنائے۔ ہم آج بھی اداروں کو مضبوط نہیں کر پاتے، بس کسی ایک لیڈر کا، کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں جو آئے اور جادو کی چھڑی گھما کر سب ٹھیک کر دے۔ ہم آج بھی ذہنی طور پر رعایا ہیں، شہری نہیں، یعنی سبجیکٹس ہیں، سٹیزنز نہیں۔ دوسری خامی، خوشامد اور سفارش۔ شاہی نظام میں، خاص طور پر مغل دربار میں، میرٹ نہیں چلتا تھا، خوشامد اور سفارش چلتی تھی، بس۔ آج تک ہمارا پورا سسٹم سفارش، پرچی اور جان پہچان پر چلتا ہے۔ یہ وہ درباری کلچر ہے جو ہمارے ڈی این اے میں گھس چکا ہے۔ خامی نمبر 3، اپنوں سے جنگ۔ مغلوں میں بھائی تک اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور آج تک ہماری سیاست، ہمارے ادارے اور ہماری پارٹیاں ایک دوسرے کو گرانے میں لگی رہتی ہیں۔ مغلیہ سلطنت ایک آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنا ماضی بھی نظر آتا ہے، اور افسوس کے ساتھ اپنا مستقبل بھی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور تھے، لیکن مذہب سے، ٹیکنالوجی سے اور ڈسپلن سے دوری نے انہیں غلام بنا دیا۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے، فوج ہے، وسائل ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ مغلوں کی داستان تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہماری داستان ابھی لکھی جا رہی ہے۔